الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ سے قبل ایک موضوع میں نے شروع کیا جس کا عنوان ہے انسان اور انسانیت پر۔ اس کی مختصر سی گفتگو آپ نے گزشتہ جمعہ سے پہلے سماعت کی، اور کچھ مزید باتیں باقی رہ گئی ہیں جسے آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ اتنا تو آپ کو معلوم ہی ہے الحمدللہ، جو حضرات متواتر کنٹینیو مسلسل جو ابتدائی بیان سے ہی رہتے ہیں، انہیں غالباً یاد ہوگا کہ انسان کسے کہتے ہیں، انسان کے اندر کون سا مادہ پایا جاتا ہے، اور انسان کی عظمت اور اس کی رفعت کیا ہے۔ الحمدللہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن انسان کا جو مادہ ہے وہ اگر انسان کے اندر پایا جائے تو انسانیت پائی جاتی ہے۔ انسان جس مادے سے بنایا گیا ہے، اگر وہ مادہ اس کے اندر نہیں پایا جائے تو پھر اسے انسان نہیں کہتے ہیں۔ انگوٹھی بنتی ہے، چاندی سے بھی بناتے ہیں اور میٹل سے بھی بنایا جاتا ہے، اور اسے لوہے سے بھی اور اسٹیل سے بھی بنایا جاتا ہے۔ اگر انگوٹھی کے اندر
مادہ اگر چاندی ہو، اگر وہ انگوٹھی بننے کے بعد اگر وہ چیز جو مادے سے بنی ہے وہ اگر پائی جائے تو اسے چاندی ہی کہتے ہیں، چاندی کی انگوٹھی، اس لیے کہ وہ جس مادے سے بنایا گیا ہے اگر وہ مادہ باقی ہو تو اس کو اسی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایسے ہی انگوٹھی اگر پیتل سے بنایا جائے وہ مادہ ہے، اس کا پیتل اس کا مادہ ہے۔ مادے سے اگر جو چیز بنائی جائے اور بن جانے کے بعد وہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہو تو پھر کہیں گے کہ یہ میٹل کی انگوٹھی ہے یا اسٹیل کی انگوٹھی ہے۔ اگر انگوٹھی کو دیکھنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاندی کی انگوٹھی ہے، حالانکہ اس کا مادہ چاندی نہیں ہے، جیسے کہ آج کل ہزاروں مسلمان بھی انگوٹھی پہنتے ہیں لیکن وہ اصل میں چاندی کی ہوتی نہیں، اس کے اوپر پالش ہوتی ہے چاندی کی۔ میں چاہے کہ یہ بات کھل کے کہوں کہ یہ تو صرف دکانوں کی بات نہیں ہے، غیروں کے دکانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اجمیر شریف کا جو مسئلہ ہے وہاں کی دکانوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی جو انگوٹھیاں تیار کر کے لاتے ہیں لوگ، جو وہاں چاندی کے نام سے کوئی بکاتا ہے اور لا کر کے لوگ پہنتے ہیں چاندی، حالانکہ وہ چاندی کی ہوتی نہیں ہے، وہ میٹل کی ہوتی ہے یا پھر کسی دوسرے چیز سے بنائی جاتی ہے، اس کا مادہ اصل چاندی ہوتا نہیں ہے۔ تو آگے چل کر کے وہ گھس جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا مادہ چاندی نہیں ہے بلکہ میٹل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ صفت ختم ہو جاتی، جو اوپر والی جو چڑھائی گئی ہے وہ چیز جب کھسک جاتی ہے تو اس کا مادہ اصل باہر نکل کر کے آتا ہے کہ کس سے بنا ہے۔ باتوں بات میں آپ بات ایک اور لے لیجئے کہ یہ جو ہم لوگ اجمیر کی انگوٹھی کے نام سے اگر جو کوئی پہنتے ہیں، اگر وہ چاندی کی نہ ہو، میٹل کی ہو، تو چاہے کہ وہ مدینہ شریف کی ہی کیوں نہ ہو، وہ پہننا حرام ہے، وہ پہننا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ فقہی مسئلہ ہے، حنفی مسلک میں میٹل کی چیز عورت کے لیے استعمال، حالانکہ آج کل فینسی آئٹمس میں وہ آ گئے ہیں اور اسے بھرپور ہمارے گھروں کی عورتیں، آپ کے گھروں کی سب کی عورتیں جو ہیں اس کا استعمال کرتی ہیں، حالانکہ اس کا استعمال بھی فقہ حنفی میں درست نہیں ہے۔ خیر، میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ اگر وہ مادہ وہ نہ ہو جس سے وہ بنا ہے، یہ تو ہوتا نہیں کہ جس سے بنا ہو، لیکن اس کی جھلک تو باقی رہ جاتی ہے، اس کی صفتیں اجاگر ہوتی ہیں بعد میں، اصل جو مادہ ہے وہ کھل کر کے باہر آتا ہے۔ ایسے ہی بلا تمثیل انسان کے اندر محبت، ایثار، قربانی، درد یہ نہ ہو تو یوں سمجھیے کہ وہ انسان نہیں ہے، اس کا مادہ کوئی اور ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ انسان ہوگا تو اس کے اندر درد ہوگا۔ میں نے گزشتہ اس سے پہلے والے جمعہ میں بتایا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ انسان کی وجود کا ایک مقصد ہے کہ درد بانٹا جائے، احساس ہو۔ جانور کے اندر دوسرے کا درد ہوتا نہیں ہے، دوسرے کا درد کا احساس جانور کو نہیں ہوتا ہے، یہ درد کا احساس انسان کو ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز انسان کے اندر نہ پائی جائے تو پھر وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ ویسے اگر منطقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تمام کے تمام جانور ہیں، انسان بھی جانور ہے۔ اسے انسان کیوں بنایا گیا؟ اسے اعزاز کیوں دیا گیا ہے؟ جانور اسے کہتے ہیں جس کے اندر بڑھنے کی، پھیلنے کی، آگے بڑھنے کی، جس کے اندر حرکت پائی جائے وہ جانور ہوتا ہے منطقی اعتبار سے۔ فلسفیوں کے یہاں اور منطقیوں کے یہاں یہ قاعدہ ہے، جو بڑھتا ہو، پھیلتا ہو، وہ کہتے ہیں جانور، اس کو جانور کہتے ہیں۔ ہم بھی بڑھتے ہیں، پھیلتے ہیں، سب کچھ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، ہم بھی جانور ہیں۔ وہ بھی جانور جسے ہم جانور کہتے ہیں، ہم دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ جانور ہے۔ جانوروں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ وہ جانور ہے۔
حالانکہ منطقی اعتبار سے انسان بھی جانور ہے، لیکن انسان جانور نہیں مانتا، اسے جو کہتا ہے کہ وہ جانور ہے۔ کیوں اپنے آپ کو اس سے مستثنا کرتا ہے؟ وہ جانور ہے، یہ تمام کے تمام یہ جانور ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی کیٹیگری میں ہے؟ انسان ہے۔ انسان کو یہ انسانیت کیسی ملی؟ اس کے اندر ایک چیز منطقی اعتبار سے جو بتایا گیا ہے وہ ہے نطق کا مادہ۔ دوسرے جانوروں سے ہٹ کر اسے جو مستثنا کیا گیا ہے، الگ کیا گیا ہے جانوروں سے، وہ ہے نطق۔ بولنے کی جو صفت ہمارے اندر ہے، بولنے کا جو مادہ ہے وہ انسان کے اندر ہے، وہ جانور کے اندر وہ مادہ آ گیا تو اب تمام جانوروں سے اسے مستثنا کر کے اسے انسان بنا گیا، اسے الگ انسان ہو گیا وہ، اس لیے کہ اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، نطق کا مادہ ہے، تو پھر وہ دوسرے جانوروں سے یہ مستثنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو بالکل آہستہ سے اصل انسان کے خاصیت کی طرف میں لے جا رہا ہوں کہ انسان کی خاصیت کیا ہے، اور ہم جس خاصیت کو سمجھ رہے ہیں وہ انسان کی خاصیت نہیں ہے۔ آج کل ہمارا رہن سہن، ہماری روز مرہ کی جو زندگی ہے، اور ہم انسان ہو کر، انسان سمجھ کر، اور اسے جو ہم روز مرہ میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ روز مرہ کا ہمارا استعمال کرنا یہ انسانیت کی صفات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ جانوروں کی صفتیں ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسانوں کی صفتیں ہیں۔ تو گویا انسان کو نطق کا مادہ دیا گیا، اس کے اندر دور اندیشی اس کے اندر ہے، کل کی اسے فکر ہے، آخرت کی فکر اسے ہے، خوف خدا ہے، یہ سب جو ہے انسان کو مستثنا کرتے ہیں دوسری چیزوں سے۔ اور آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا بنایا؟ ایک جگہ تو میں نے آپ کو یہ کہا تو وہ پڑھ کے سنائی تھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ نے کرامت اور شرافت کو بنی آدم کو عطا فرمایا، پروردگار شرافت کا تاج بنی آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تحقیق کہ انسان کو جو بنایا گیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو جو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، احسن، کیسے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت کے ساتھ میں نے پیدا کیا ہے، بہترین صفات کے ساتھ میں نے پیدا کیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے جو انسان کو میں نے بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین مخلوق ہے میری، میں نے اسے سنوارا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دوسرے جتنے بھی جانور بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، پیٹوں میں رحم مادر میں بنتے ہیں، سب اسے فرشتے تیار کر دیتے ہیں۔ انسان کو بھی مادر رحم میں، ماں کے پیٹ میں، بچہ دانی میں انسان جو بنتا ہے، پورا جو حلیہ بناتے ہیں فرشتے بنا دیتے ہیں، لیکن فرشتوں کو فیس بنانے کا آرڈر نہیں ہے۔ اتنا کام تو کر دیتے ہیں فرشتے، لیکن فیس کوئی نہیں بنا سکتا، فرشتوں کو آرڈر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس چہرے کو بنانے کو خود اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں خود اس کا چہرہ بناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے انسان کے چہرے کو میں اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں۔ اب دستے قدرت کیا ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اب اللہ کی عطا سے کون بتا سکتے ہیں؟ وہ سے مشتبہ جو آیات ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خاص سینہ عطا، جس کو سلیکٹ کیا ہے سینے کا علم عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، اس کی تخلیق کا کیا راز ہے۔ تو گویا کہ یہ بتانا ہے کہ دوسروں کے اعتبار سے انسان کو اتنی شرافتیں ہیں کہ اس چہرے کو بنانے والا خالق ہے، سب تو اللہ ہی بناتا ہے، لیکن اس کے لیے آرڈرز ہوتے ہیں کہ فرشتہ یہ کرے گا، فرشتہ یہ کرے گا، فرشتہ وہ کرے گا، سب کرے گا۔ یہاں تک کہ ہمارے جو پلک مارنے کا جو کام ہے نا، پلک، ایک پلک کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے، ایک پلک کے لیے فرشتہ آ کے بند کرتا ہے پھر کھولتا ہے فرشتہ۔ سب کام کرتے ہیں فرشتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا کہ
فیس، انسان کا جو چہرہ بنانا ہے، اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے چہرے کو اللہ اپنے دست قدرت سے بناتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر بدن پہ کوئی مارے تو کوئی قباحت نہیں، لیکن چہرے پر نہ مارا کرو، چہرے پر نہ مارا کرو، اس لیے کہ اسے دست قدرت مس ہوا کر کے ہے، اب اسے چہرے پر تماچا مت مارا کرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ انسان کی شرافت، انسان کی کرامت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سے کتنا بڑا اعزاز ہے، اسے پروردگار عالم نے اسے کتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اس عزت والے شخص کو، اس عزت والے انسان کو کرنا کیا ہے؟ اب اس کے اندر تو کوئی اپنا خود کا بنایا ہوا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ جیسے کہ روبوٹ بنا دیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر سسٹم رکھا جاتا ہے، میکینیکل سسٹم رکھا جاتا ہے کہ اس کے کیسے آپریٹ کیا جائے، آپریٹ سسٹم اندر رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپریٹنگ سسٹم ہمارے اندر رکھا ہے، اب آپریٹنگ سسٹم کو اسے چلانے کے لیے اب کیسے اس کو جو ہے آپریٹ کیا جائے، کیسے چلے، تو اس کے لیے آپریٹنگ سسٹم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا پروردگار نے۔ اس کا پورا آپریٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر کیا جائے۔ اب جب آپ دیکھیں، جب پہلے حابیل کا قتل ہوا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، وہ لے کے گھوم رہا تھا کہ اسے کیسے دفن کیا جائے، کیسے دفن کیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عزت کی خاطر پروردگار عالم نے 2 کووں کو بھیجا۔ پروردگار نے کہا کہ حابیل کو ایسے انسان کی یہ کرامت ہے کہ اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے زمین پر، اسے بکھیر کے نہ چھوڑا جائے، اسے ایسی لاش کو سڑنے نہ دیا جائے، بلکہ اسے زمین کے اندر دفن کیا جائے۔ پہلا دنیا کا قتل تھا، انسان کو سکھانے کے لیے کوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، جا کے 2 کوے جاتے ہیں، ایک مردہ کوا ہوتا ہے، ایک زندہ کوا۔ قابل بیٹھا ہوا ہے، قابل کے سامنے کوا اپنے چونچ میں ایک کوے کو لے کر کے آتا، مردہ کوے کو، اور وہ اب قابل کے سامنے اس کو سکھانے کے لیے قبر کھودتا ہے، اپنے چونچ سے قبر کھودتا ہے، پھر مردہ کوے کو اس میں ڈالتا ہے، پھر کوا بند کر کے اڑ جاتا ہے۔ تب قابل کو پتا چلتا ہے کہ ہاں اس طریقے سے جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا پہلا قتل تھا، پتا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اس کو سکھایا انسان کی یہ شرافت کے لیے اسے کیسے دفن کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انسان کی انسانیت کے لیے، اسے سنوارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا۔ 1 2 3 نہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا، انسان کو سنوارنے کے لیے، انسان کو بتانے کے لیے کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتوں کا، ان فرشتوں کا بھی ذکر کیا تھا، فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں میں بنانا چاہتا ہوں اپنا خلیفہ، زمین پر ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ اسے بنائے گا جو زمین پہ جا کر کے خون ریزیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ فرشتوں نے کہا تھا نا، ان کو علم تھا کہ انسان یہ کرتا ہے، انسان کی تخلیق میں، انسان کے مادے میں یہ ہے کہ وہ فساد برپا کرے گا، وہ فسادی ہوگا، وہ خون ریزیاں کرے گا، شراب نوشیاں کرے گا۔ اللہ سے کہنے لگے، عرض کرنے لگے مولا تعالیٰ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اے اللہ ہم زیادہ تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں کے علم میں تھا، فرشتوں کے علم میں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو چیز ہے وہ فرشتوں کے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ کل علم فرشتوں کو نہیں ہے، کل علم فرشتوں کو نہیں ہے۔ اتنا علم تو تھا کہ انسان فسادی ہوگا، انسان خون ریزیاں کرے گا، اتنا علم تھا، لیکن یہ علم نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں تمہارے انسانوں کے بارے میں میں جانتا ہوں، میرے بندوں کے بارے میں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تم خاموش ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فخر فرماتا ہے، اے فرشتوں تم تقدیس تو ضرور بیان کرتے ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے بندے کیا کیا کرنے والے ہیں۔ میرے بندے تمہاری نظر میں، تمہارے علم میں یہ ہے کہ وہ خون ریزیاں کرے گا، ان کی بات بھی جھوٹی نہیں ہوئی، فرشتوں کی بات بھی جھوٹی نہیں، ان کا علم بھی تو علم ہے، اللہ نے علم عطا کیا انہیں بھی، وہ خون ریزیاں کرے گا، وہ فسادی ہوگا۔ ہوا کہ نہیں فسادی؟
انسان فسادی ہوا، ہٹلر فسادی ہوا کہ نہیں؟ ہٹلر خون ریزیاں کیا کہ نہیں؟ اس زمانے کا وہ ہٹلر تھا، اس زمانے کا یہ ہٹلر ہے؟ ہاں، اس زمانے کے ہٹلر کو کون نہیں جانتا؟ ارے مسلمان تو مسلمان چھوڑو، پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، کافر و مسلمان سب جانتے ہیں کہ آج اس زمانے کا بڑا چنگیز خان اور سب سے بڑا ہٹلر کون ہے اس زمانے کا، جس نے گجرات پر فساد کیا تھا۔ فرشتوں کے جو علم تھا، انہوں نے جو بیان کیا تھا، ان کی زبان سے جو نکلا تھا کہ اے اللہ اس کو پیدا کر رہا ہے جو زمین پہ جا کے خون ریزیاں کرے گا، وہ خون ریزیاں کیا کہ نہیں؟ ان کی زبان بھی صادق ہوئی کہ نہیں؟ فرشتوں کی زبان سے جو نکلی ہوئی بات وہ صادق آئی، وہ بھی ہوئی۔ اور اللہ نے جو فرمایا فرشتوں میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول، اور جمعہ کا دن ہے نا، جمعہ کا دن ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہے، یا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے ذکر کی مجلس جمع ہو جاتی ہے، جب اللہ کے چرچے ہونے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جمع کرتا ہے، فرماتا ہے فرشتوں ادھر آؤ، کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ زمین پہ جا کے فساد برپا کرے گا، دیکھو یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، ان بندوں کو دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، میرے چرچے کر رہے ہیں، میرے تقدیس بیان کر رہے ہیں، میری حمد بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ ہم لوگ اللہ کے علم میں ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کی رحمت پر قربان جاؤ کہ پروردگار عالم نے ہمیں کن لوگوں میں سے چن لیا ہے، کن لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے۔ ایک کیٹیگری تو فسادی ہے، انسان کی ایک کیٹیگری فسادی ہے، ایک کیٹیگری اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح کو اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام کو اللہ کو یاد کرتے ہیں، رات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، سوتے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں، سونے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں، سونے کے بعد بھی دوائی لیتے ہیں، حکیم ہو یا دوا خانہ ڈاکٹر ہو کہتا ہے کہ سونے سے پہلے دوا کھا لو، سونے کے بعد دوا کھانے کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا نا، یہ کب لینا ہے دوائی، کب لینا ہے؟ سونے کے پہلے لینا ہے، سونے کے بعد میں کوئی نہیں کہتا، اٹھنے کے بعد میں کھاؤ یا سونے سے پہلے، اٹھنے کے درمیان میں کوئی نہیں کہتا، سونے کے بعد میں یا اٹھنے سے پہلے دوائی کھاؤ، کوئی عمل ہوتا نہیں ہے نا۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے جو سونے سے پہلے بھی ہوتا ہے، سونے کے بعد میں بھی ہوتا ہے، سونے کے پہلے بھی ایک عمل ہوتا ہے، سونے کے بعد بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب رات کو ذکر کرتے ہوئے سو جاتا ہے، ذکر کرتے کرتے نیند لگ جاتی ہے، اب اس کی نیند اس کے ذکر کو ختم نہیں کرتی بلکہ اس کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے۔ اب جب یہ فرشتہ، جب یہ بندہ صبح کو اٹھتا ہے تو قیامت کے دن جب دیکھے گا کہ میرے نامہ اعمال میں رات بھر کے اعمال نامے لکھے ہوئے ہیں، رات بھر کا ذکر لکھا ہوا ہے، عرض کرے گا مولا یہ کون سے ہیں؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نہیں جانتا کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں، میں تجھے کس قدر محبت کرتا ہوں، تو سو گیا تھا لیکن تیرے ذکر کو میں فرشتوں سے کہہ کے لکھوا رہا تھا، نیکی کرے تو لکھ دینا، ارادہ کرے تو لکھ دینا، نیکی کا ارادہ کرے تو لکھ دینا، برائی کا ارادہ کرے نہ لکھنا جب تک کہ اسے صدور نہ ہو جائے۔ کس قدر محبت ہے اللہ کی۔ خیر میری بات ہے کہ انسان کو اللہ نے کیا کیا مقامات عطا فرمائے، کیا کیا انسان کو اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا، جب آتے گئے بتاتے گئے نمونہ بتاتے گئے، ایک کو بھیجا جاؤ تیار کرو، دیکھا 1,24,000 سے وہ کام تکمیل نہ ہو سکا، جو آپریٹنگ جو کام دیا تھا وہ کام مکمل نہ ہو سکا، 100% کام نہ ہو سکا، 1,24,000 سے پھر آخر کار پروردگار عالم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کے بعد دیکھا کہ اب ایک ہی ہے میرا محبوب، اب وہ جائے گا تو اس کا 100% کام مکمل کر کے آئے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں
دیکھو میرا رسول وہ ہے، اگر اس کی زندگی کا ہر عمل جو ہے تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ بیٹھتا ہے تو نمونہ ہے، وہ سوتا ہے تو نمونہ ہے، کھاتا ہے تو نمونہ ہے، پیتا ہے تو نمونہ ہے، شادی کرتا ہے تو نمونہ ہے، بیواؤں سے شادی کرتا ہے تو نمونہ ہے، وہ راستے میں چلتا ہے تو نمونہ ہے، بات کرتا ہے تو نمونہ ہے، سنتا ہے تو نمونہ ہے، کنکر مارتا ہے تو نمونہ ہے، لکڑی اٹھاتا ہے تو نمونہ ہے، تلوار اٹھاتا ہے تو نمونہ ہے۔ گویا کہ میرا محبوب کا ہر عمل تھوکتا ہے تو وہ ایک نمونہ ہے، میرا محبوب تھوکے تو بھی ایک نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے، انسان کے لیے۔ انسان کو اگر دیکھا جائے، اگر کسی کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے تو آپ دیکھو وہ کامل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرات جس کے اندر ذرا سے بھی آ جائے، ان کے اسوہ حسنہ کا ذرا بھی جھلک اگر کسی کے اندر آ جائے، سمجھو اس انسان کو کامل انسان کہا جا سکتا ہے، اس انسان کو کامل انسان کہا جا سکتا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، انسان کے لیے کون سی چیزیں نمونہ ہے، ہم کو کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کون سی چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو انسانیت ہے، کون سی چیز چلی جائے تو انسانیت نہیں رہتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، پہلی بات ایک تو اس کے وجود کا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے وجود کا مقصد سب سماعت کریں، انسان کے وجود، اگر انسان ہے تو سماعت کریں، انسان ہے تو سماعت کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انسان ہے تو غور کرو، میں نہیں کہتا، اللہ کا فرمان ہے، انسان ہو اور اس پر عمل نہ ہو تو پھر دیکھو کہ تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اللہ نے دو مخلوق کو، میں نے بارہا اس پر غور آپ کو کروایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو، خلق الانسان، انسان کو میں نے بنایا اور میں نے کس کو پیدا کیا؟ جنات کو۔ کس کے لیے؟ الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ پہلا تخلیق، انسان کی تخلیق کا مقصد، سب سے پہلا مقصد، بعد میں انسانیت کی طرف آ رہا ہوں میں، انسان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، انسانو عبادت کرو۔ کیوں اللہ نے ان دونوں کو کہا، اس کی بھی وضاحت میں نے کی ہے، غالباً آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی یاد رکھیں باتوں کو، آپ یاد نہیں رکھ پاتے تو دو تین آدمی سے آپ سنا دیں، جو تقریر آپ سنتے ہیں اگر جو بھی آپ کو پوائنٹس مل جاتے ہیں وہ آپ لے جا کر کسی دوسرے اپنے اسلامی بھائی کو سنا دیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے وہ چیزیں، بار بار اسے ریپیٹ کریں، گھر پہ کھانے پہ بیٹھیں تو اپنے اہلیہ کو سنائیں، اپنی ماں کو سنائیں، اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ یہ یاد رہ جائے آپ کی زندگی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور جن کو فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دو مخلوق کو۔ 18,000 مخلوق ہے مولا، 18,000 مخلوق ہے مولا، صرف دو مخلوق کا ذکر کیوں کیا؟ دو ہی مخلوق کا ذکر کیوں کیا ہے؟ 18,000 مخلوق ہے تیری، 18,000 مخلوق میں صرف دو کو اللہ فرماتا سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ سے جب پوچھا گیا مولا دو ہی مخلوق کو تو نے ذکر کیا اور 18,000 مخلوق ہیں، اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں سب کے سب میری تسبیح بیان میں لگے ہوئے ہیں، میری تسبیح میں لگے ہوئے سب کر رہے ہیں، لیکن نہیں کرتے ہیں تو وہ دو ہی مخلوق ہے، وہ انسان اور جن۔ انسان، جن۔ درختوں کو آپ دیکھیں، درخت ذکر نہیں کر رہے، درخت ذکر نہیں کر رہے، ہم کو یہ لگ رہا کہ نہیں کر رہے ہیں۔ پتھروں کو دیکھ رہے ہیں کہ ذکر نہیں کر رہے ہیں، مٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ ذکر نہیں کر رہا، نہر ہے دیکھ رہے ہیں کہ ذکر نہیں کر رہا۔ ایسے ہی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غالباً یہ واقعہ بھی سنایا ہوں، آپ کو یاد ہے، یاد رکھیں گے تو اچھا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے مولا اللہ تو نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے تیرا ذکر کرتے ہیں، لیکن ذکر سننے نہیں آتا مولا، کیوں سنائی نہیں دیتا، کیوں سنائی نہیں دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کا نہیں سنائی دینا تیرے لیے رحمت ہے،
ان کے اذکار کا نہ سنائی دینا انسان کے لیے رحمت ہے. اس کے ذکر ہمیں نہ سنائی دے تو کیا ہے؟ ہمارے لیے رحمت ہے. بزرگ کہنے لگے مولا یہ کیا بات ہے کہ اس کی ذکر اور ہمیں سنائی نہیں دے ہمارے لیے رحمت ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کی ذکر سنانا شروع کرتا ہوں. اب وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ رات میں کہیں صبح کو جب اٹھے بستر چھوڑ کر جوتے میں پیر ڈالنے لگے، پیر کے جوتے سے آواز اللہ اللہ اللہ، فوراً چھوڑ دیا جوتا. اللہ اکبر، ذکر کر رہا ہوں جوتے کو میں پہنوں، اللہ اکبر، چھوڑ دیا. اب پیدل چلنے لگے. پیدل چلتے چلتے پہلے تو صبح کو فارغ ہونا ہے، استنجا وغیرہ کو جانا ہے. جیسے ہی پانی کے لیے لوٹے کو پکڑا، لوٹے سے آواز آنے لگی اللہ اللہ اللہ، فوراً لوٹا چھوڑ دیا. پانی کی طرف گئے. اب گئے دیکھا کہ پانی سے آواز اللہ اللہ اللہ، پریشان. زمین پر آگے قدم رکھ رہے ہیں، زمین سے آواز اللہ اللہ اللہ. اب تو ان کی زندگی دوبر ہو گئی. نہ میں جوتا پہن سکتا ہوں، نہ میں لوٹا استعمال کر سکتا ہوں، نہ میں پانی استعمال کر سکتا ہوں، نہ زمین پر قدم رکھ سکتا ہوں، اس لیے کہ سب اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں، ذاکرین ہیں. ذاکرین کے اوپر میں قدم کیسے رکھ سکتا ہوں؟ فوراً سجدے میں گرے. مولا میں تیرے صدقے، مولا میں تیرے صدقے کہ پروردگار واقعی ان کا ذکر نہ سنائی دینا ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے ان کا ذکر نہ سنائی دینا. تو گویا کہ دو لوگوں کا ذکر کیا، ایک انسان اور ایک جن ہے. خود احتساب کرو، خود احتساب کرو. ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا ذکر نہیں کرتے، کتنے ذکر کرتے ہیں، کتنا ذکر نہیں کرتے. جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں بھی فجر ہم نے کتنوں نے پڑھا، کتنوں نے نہیں پڑھا، اس کا احتساب کر لو، پتہ چل جائے گا. اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس سے بڑی حیوانیت کیا ہوگی؟ اللہ کے پیدا کرنے کا اس سے بڑا ہم اور آپ اللہ کے اس احکام کی فرما برداری کے بجائے اللہ کی نافرمانیوں میں کیسے مبتلا ہیں. آپ ہم اور دیکھ لیں کتنی نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہیں کہ انسان ہے، انسان اپنی تخلیق کا مقصد بھول گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، مگر اپنی عبادت کے لیے. سب سے پہلا ہی مقصد فوت. اب بھی ترا ہمیں انسان، مسلمان میں مومن نام بھی ہم لوگ خاص سنیاں میں قادریاں، ہمیں چشتیاں، ہمیں سہروردیاں، ہمیں نقش بندیاں. پھر بھی کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے پہلے ہی چیپٹر میں، پہلے ہی سوال میں، پہلے ہی مسئلے میں فیل، پہلے ہی مار کھا گئے، پہلے ہی مات کھا گئے. اب پہلا اسٹیج ہی نہیں ہوا، پہلی سیڑھی کامیاب نہیں، پھر بھی ہمیں انسان بولنے کے لائق ہی ہم لوگ انسان بولنے کے لائق. وما خلقت الجن والانس، ہم نے انسان اور جن کو پیدا کیا اپنے عبادت کے مقصد سے پیدا کیا. میرا مقصد ہے، میں نے کیوں پیدا کیا، اس کا پیدائش کا مقصد کیا؟ مائک کیوں بنایا گیا؟ مائک والے مائک بنائے کیوں بنائے؟ مائک آواز کھینچے، دوسروں تک پہنچائے نا، یہی نا مقصد ہے مائک کا؟ بولیے نا، ہے نہیں مقصد یہی؟ مائک کا ایمپلیفائر کا مقصد کیا؟ اس کے اندر بھی وہی کیپیسٹی کھینچنا ہے، اسے پھر سپلائی کرنا ہے. ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا کام اس کا ہوتا ہے. آواز کو کھینچ دیے پھر آواز کو پھینکتی ہے، اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہے نہیں؟ اگر ایمپلیفائر اگر اب کام ختم کر دے، کام رک جائے، آواز دینے لگے، چیخ و پکار کرنے لگے، ایمپلیفائر سے آواز، ایمپلیفائر میں ذرا کرکرا پن آ جائے، آواز میں کاٹنا شروع کر دے آواز کو، کیا کریں گے؟ وہ آئیں گے، اسے وہ ماریں گے، اسے وہ ریڈی کریں گے، اس کو ٹائٹ کریں گے، یہ کریں گے، سب کریں گے نہیں، ریپیئر کریں گے، دیکھیں گے ہوتا ہے کہ ریپیئر ہو نہیں ہو رہا ہے. وہی آواز بالکل بند ہو گئی، آواز لے ہی نہیں رہا ہے، آواز لے رہا ہے لیکن دے نہیں رہا ہے. آواز لینا اور دینا دونوں کام ہے. تو اب ایمپلیفائر کو کیا کریں گے؟ مسجد کی کمیٹی والے کیا کریں گے؟ اسے یہ لائق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لائق نہیں، نالائق ہے. یہ اب کیا ہے؟ نالائق، لائق نہیں ہے نا، آواز لینے اور پھینکنے کی صلاحیت نہیں ہے، اب لائق نہیں، اب یہ نالائق ہے. نالائق کو اٹھاؤ باہر پھینک دو، اب اس کو رکھنا نہیں ہے، دوسرا ایمپلیفائر لائیں گے، ہے نہیں؟
مقصد میں ناکام بیکار ہے. مقصد میں ناکام ہوا اسکراپ. اب اس کی قیمت خریدنے گئے 27,000 ہے یا 25,000 ہے یا 12,000 ہی رکھ لیجئے. اب اپنے مقصد میں فیل ہو گیا یہ. اب اسے کہاں لے جائیں گے؟ آہو جا میں لے گئے, اس کی کمپنی کو لے گئے, کیا بھئی نہیں ریڈی نہیں ہوتا یہ اتاچ, وہ گیا, ڈیڈ ہو گیا یہ. اب کیا کریں گے جب اپنے کام سے یہ بیکار ہو گیا؟ اب لے جا کر کے اسکراپ کی دکان پہ اسے 10,000 میں 12,000 میں خریدے ہیں, 10,000 تے بھی دے ڈالو نا, اسکراپ والا دے دے لیں گے. مقصد میں اگر کامیاب ہے, پوچھے گا مقصد میں کامیاب ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ دونوں ہے کیا؟ آواز لے کر آواز دیتا ہے؟ نہیں. 10,000 تو 10,000 ترازو میں رکھو, 10 روپے بھی آتے کہ نہیں کی پوچھتا انہیں, 10 روپے کے لائق بھی ہے کہ نہیں دیکھنا, اسے تول کو دیکھنا, تولنے کے مقام پہ چلا گیا. یہ دیکھ کے خریدنے والی چیز, آواز سن کے, اس کی آواز سن کے خریدی جانے والی چیز کو ترازو پہ لا دیا گیا ہے. کیوں؟ مقصد فیل ہو گیا نا. اب سوچئے جب اس کو اسکراپ میں ڈالا جائے, اسکراپ پر کیا کرتے ہیں, وہ عاملی فیر ہے مسجد کا, لے جا کے اوپر رکھتے ہیں اسے اٹھا کے. عاملی فیر نہ زمانے سے اتنا بڑا کام کیا, یہ آواز لے کر کے آواز دیا, بڑے بڑے منسٹر کی آوازوں کو لیا, بڑے بڑے علماء کی آواز کو اس کے اندر لے کے چھوڑا ہے, لے جا کے اٹھا کے ادب سے رکھتے اسے, رکھتے ہیں کیا؟ المار میں سجا کر کے اسے اود بتی لگا کے رکھتے اس کے. کیا کریں گے؟ صبح کو لیتے آپ کے سامنے تو ہمدردی کے ساتھ لے لیتے, ہمدردی کے ساتھ پیسہ دے کے بھیج دیتے, آپ کے جانے کے بعد آرڈر دیتے, کیا ہتھوڑا لاؤ, نہیں تو لاؤ سب بل, لے کے مار کے اس کو چپکا دیتے پورا لیول. اتنا بڑا اسپیس بھی نہیں چاہیے, نالائقوں کو اتنا بڑا اسپیس بھی نہیں چاہیے, توڑ کے لیول کر دو اسے. غور کیجئے میری بات کو, میری باتوں کی طرف دھیان دیجئے کہ اتنا بڑا اسپیس بھی نالائقوں کے لیے لائق نہیں ہے, اتنا اسپیس بھی ویسٹ ہے, اتنی بڑی جگہ بھی اس کے لیے بیکار ہے, اسے مار کے چپکا کے لیول کر دیا جاتا ہے, لائق نہیں ہے نا یہ. اب سوچو انسان ہو اور انسان اپنے مقصد میں ناکامیاب ہو رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جن کو سوائے اپنی عبادت کے کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. پہلا مقصد فوت ہو رہا ہے, کیا کرے گا پروردگار بتاؤ؟ بنایا کس مقصد سے؟ وہ مقصد فیل ہو گیا تو انسان اپنے پہلے ہی نتیجے میں فیل یہ گیا. اب آگے کی بات ہے انسانیت کی. انسان اپنا پہلا مقصد ہی بھول گیا تو انسان, اب ہم لوگ انسان ہیں نہیں انشاءاللہ, الحمدللہ ہم لوگ انسان ہیں. انسان ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے, کس مقصد سے پیدا کیا؟ خالی ہم نہ لوٹنے لٹانے, یہ تو بالکل انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے. یہ جانور بھی نہیں کرتے یہ کام, لوٹ مار کے کام جو ہے وہ جانور بھی نہیں کرتا, اس سے بھی بدتر کام کر رہے ہیں. اس کے لیے اللہ پیدا کیا ہمیں, لوٹو, دھوکہ دو, فراڈ کرو, یہ کرو, وہ کرو, اس کے لیے پیدا کیا. اللہ کا مقصد چھوڑ کو پورا کر رہے ہیں ہم لوگ, مقصد چھوڑ دیے. مقصد عبادت کرنا ہے وہ تو چھوڑ دیا, یہ بعد میں دیکھ لیں گے. ریٹائرڈ ہونے کے ٹائم پورے ہڈاں گڈاں پورے ڈھیلے ہو گئے, پورے رگاں لوز ہو گئے, پورا جھڑ گئے. پورا جھڑ جانے کے بعد مسجد جاتا تھی, بڈھے ہو جانا, وائٹ ہو جانا, پورے بالا سفید, تب جا کو بولتے. اب جو رو بھی نہیں چھوڑتی مسجد کو جانے کے لیے, کہاں جی ابھی مسجد کو جاتے ہیں بولتے ہیں. ابھی کائی کو مسجد میں, کیا ابھی مسجد جاؤ دیکھو ذرا کام گھر میں ہے نہیں کیا, گھر کا چراغ پہلے, مسجد کا چراغ بعد میں. گھر کا چراغ پہلے جلاؤ, بعد میں مسجد کا چراغ جلاؤ. کہو جاؤ جی پہلے گھر میں, یہاں کھانا نہیں کہتے, نو مسجد کو جا کو اللہ کے فجر پڑھتی کہتے, ظہر پڑھتی کہتے, جاؤ جی پہلے کماؤ, یہ کھانے کو کھانا نہیں ہے جو روحاں ایسے. اب ذرا سال کے بعد کیا ہوتا ہے, جب یہ چیز کالا جا کر کے چاندی جب وزن نہ آ جاتی, اس کے اندر اس کی قدر بڑھ جاتی, تو عورت کے پاس قدر گھٹ جاتی. پہلے مسجد کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی, اب گھر میں بٹھانے تیار نہیں ہے. جاؤ جی جب مسجد میں تو بھی نماز پڑھو, جاؤ جی پہلے مسجد کو, یہاں گھر میں بیٹھ کو کیا کرتی ہیں, مسجد کو جاؤ بولتی لاسٹ میں, اینڈ آف دی مومنٹ, لاسٹ میں کیا کہ جاؤ گھر میں, جاؤ مسجد کو جاؤ, گھر میں بیٹھو. کیا کرتے, تنگ کر دیا بڈھا ہے. جو روح اپنے شوہر کو بولتی ہے اچھا تنگ کرتا بڈھا یہ ہمارا, اچھا بڈھا ہمارا. مرد جو روح کو بولتا یہ اچھی بڈھی ملی جا مجھے, یہ ریٹائرڈ ہو جانے کے بعد پورا ختم ہو جانے کے بعد اسے بڈھا دکھتی, اسے بڈھا دکھتی, اسے بڈھی دکھتا, اسے بڑھے کو یہ عمر میں. تو گویا کہ ہمارے پورے کام ایسے ہی ہیں. جو اصل مقصد ہے انسان کا, جو اصل مقصد ہے, بنیادی مقصد ہے, وہ بنیادی مقصد فوت, وہ بنیادی مقصد
سب دنیا کے دھندے ہمارے سے ہوں گے، سب ہوں گے ہمارے پاس، یہ کیچک کام ہمارا نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوتا؟ اللہ دیا سو کھانا کھاتے نا، ایک بار کل کی بات بتاتا ہوں میں، کتنے ہمارے افراد، کل کی بات بتاتا ہوں، ہمارے کل کا جو مسئلہ تھا، کل کو 7 بجے پہنچنا ہے، سب کو 7 بجے نہ پہنچنا ہے۔ میں یہ کہہ لوں، ایک درد بھری بات، خدا کی بات سے، خدا کا خوف دلانے کے لیے میں سوال کرتا ہوں، ایک وقت کے ناشتے کے لیے ہم بستر چھوڑ کر ہم صبح سویرے ہم بوتھ اسٹیشن پر پہنچ سکتے ہیں صبح کو؟ غیرت میری للکارتی ہے، پوچھتی ہے ان مسلمانوں سے، ایک وقت کے کھانے کے لیے بوتھ اسٹیشن پر ہم پہنچ سکتے ہیں؟ خدا نے زندگی پر ہمیں کھلایا، اس کے لیے فجر کو نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ؟ زندگی پر کھلا رہا پروردگار عالم، اس کے لیے ہم نہیں پہنچ سکتے مسجد کی دہلیز پر؟ کیا خدا ناراض نہیں ہوگا ہم سے؟ اب بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پر ظالم نہ بیٹھے۔ کیا دعائیں قبول ہوں گی ہماری؟ بتاؤ، کیا دعائیں قبول ہوں گی اللہ کی؟ اللہ کی بارگاہ میں، ہماری خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتے؟ اب بھی دعائیں کرو، لاکھ دعا کرو، دعا پروف ہو گئے ہم لوگ، دعا پروف ہو گئے، دعا قبول نہیں ہوتی ہماری۔ کہاں سے قبول ہوں گی دعا؟ کہاں سے قبول ہوں گی؟ مسجد کی دہلیز جب چھوڑ دیے، انسان خدا کی بہترین مخلوق خدا کو بھول گئے، انسانیت بھی مر گئی ہماری، سب مر گیا۔ اب بیٹھ جاتا اللہ مار دینا، میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بول رہے ہیں، کیا مار دینا؟ ظالم کو مسلط کرے گا پروردگار، ظالم کو مسلط کرے گا، نہیں کرے گا مسلط؟ قرآن اٹھا کے پڑھ کے دیکھو، قرآن میں ہے، اگر یہ میرے بندے اگر میری نافرمانی ایسے کریں گے تو اسے برباد و تہس نہس کرنے کے لیے ظالم قوم کو پیدا کروں گا، اسے اس پر مسلط کروں گا، اس کو نیست و نابود کرے گی، پھر ایک قوم پیدا کروں گا، وہ میری عبادتیں کرے گی، مجھ سے استغفار و توبہ کرے گی۔ قرآن اٹھا کے پڑھو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنے حالت کے بدلنے کی۔ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، غیروں کا چھوڑو، میرے اپنے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے بھائی آپ ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک راستے پر جا رہے ہو، میں ایک راستے پہ جا رہا ہوں، میں کھاؤں اچھا کھانا اور آپ کھائیں باسی کھانا، میں نہیں چاہتا۔ میں کہتا میرا بھائی میرے سے اچھا کھانا کھائے، میں سادہ کھانا، میرا بھائی بریانی کھائے۔ ہماری کوشش ہے کہ علماء کیا چاہتے ہیں؟ بھائی ان کی زندگیاں سنور جائے، زندگیاں کیوں، ہمارا کیا کام ہے اس سے دوسروں کو اتنی تربیت دینا، اتنا کہنا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جمعہ کا خطبہ کیسے بھی ہو سکتا ہے؟ جمعہ کا خطبہ وہ خالی صرف مسواک کی حدیث بول کر کے ختم کر سکتا ہوں، اتنا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ دشمنیاں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسروں کے دل کو دکانا نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں کو بات سنا کر خدا کی طرف راجع کرنا ہے، خدا کی طرف اسے اپنا تعلق پیدا کرانا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے ہمارا۔ خدا سے رشتہ استوار کر لو۔ انسان ہو، بہت بڑی دولت دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑی دولت۔ ارے کوئی کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا، کون بن جائے کون نہ بنے، کون کرے یا کون نہ کرے، اللہ کی مہربانیاں ہم پر مسلط ہیں، اللہ ہم پر رحم کر رہا ہے، اللہ رحم کر رہا۔ پروردگار اس کی رحمت کو سمجھو۔ انسان اگر نہ سمجھے تو پھر کون جانور سمجھے گا؟ جانور سمجھ رہا ہے، وہ ناشکرا پر نہیں کرتا، انسان کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جاؤ، فجر اٹھو، نمازیں پڑھو، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، سب چھوٹ گئی ہے، یہ سب ہمارے درمیان سے چلی گئی ہے۔ اب اتنا سو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہم نے لوگوں کو ایسا رکھنا، اچھا رکھنا، کوئی اوپر بھی نہیں بیٹھنا، ہمارے اوپر ظالم نہیں بیٹھنا۔ کیا کریں گا پروردگار؟ بتاؤ۔ پروردگار عالم تو قادر مطلق ہے، تمہاری عبادتوں کی اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں شرافت دیا نا، تمہیں شرافت دیا ہے، اس شرافت کی تو کچھ نہ کچھ لحاظ تو کرو کہ انسان کو اللہ نے اتنی شرافت، اتنی کرامت، اتنی شرافت اللہ تعالیٰ نے، عزت توقیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو پھر اس کی قدر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی ہماری ملاقات ہوگی، انسانیت کے کچھ اہم مدوں پر بات ہوگی کہ انسانیت کیا ہے۔ انسانیت، آج انسان، میں اپنے آپ کو ایک مومن دوسرے، اس سے پہلے بتائیں، ایک مومن دوسرے مسلمان کا آئینہ، میں آپ میں دیکھ کے اپنے آپ کو کہتا ہوں، آپ کا آئندہ جمعہ کو آپ سنیں گے تو یوں سمجھے کہ میں اپنے آپ پر مخاطب ہوں، سمجھ لیجیے۔ اگر آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں بول رہے ہیں، نا، میں آپ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو آئینہ بنا کر میں اپنے آپ کو دیکھوں گا، اور کل کی جمعہ کی خطاب ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ انسانیت کہاں ہے؟ آج ہمارے اندر انسانیت کہاں ہے؟ وہ تلاش کرنی ہے، اور انسانیت نہیں ہے
تو انشاءاللہ انسانیت ہم لائیں گے، انشاءاللہ لائیں گے، انشاءاللہ لائیں گے۔ انشاءاللہ بہت بولو، انشاءاللہ کثرت سے بولو، ہر بات میں انشاءاللہ بولو، اس لیے کہ انشاءاللہ جب کہو گے خدا کی رحمت تمہارے ساتھ میں ہوگی۔ ہم نے انشاءاللہ کو کسی اور کے ساتھ مسلط کر دیا ہے کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا ہے، ہمارا نہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا ہے؟ انشاءاللہ بولنے کے حقدار ہم لوگ ہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ بولنے کے ہم حقدار ہیں۔ انشاءاللہ بولو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے ہر کام میں ساتھ دے گا پروردگار۔ ہم انشاءاللہ جائیں گے، ہم انشاءاللہ بولیں گے، ہم انشاءاللہ کریں گے، ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، ہم انشاءاللہ کاروبار کریں گے۔ انشاءاللہ بولا کرو۔ جب کھیت چر جائے چڑیا، بعد میں انشاءاللہ آئے تو کیا فائدہ؟ بعد میں پہلے ہی کھیت چڑیا کھا گئی، چڑیا چر گئی کھیت، پھر بعد میں انشاءاللہ بولے فائدہ کیا ہے؟ پہلے بولو انشاءاللہ ہماری کھیت چڑیا نہیں کھائے گی، انشاءاللہ ہماری کھیت چڑیا نہیں کھائے گی، چڑیا تباہ و تاراج نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ مین اہم دل قلب ہے، اس پر جو کام ہونا ہے، اس پر پیغمبروں نے جو کام کیا ہے سب سے بڑا انسانیت پر، اسے جو آپ کو میں شروع کیا تھا گزشتہ بار، انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ہماری وہی ہوگی۔ اس کو کیسے سنوارنا ہے، انسانیت کیسے لانا ہے، پہلے ہم ٹٹولیں گے ہمارے اندر کہاں کہاں انسانیت ہے کہ نہیں ہے، کون سے گوشے میں ہماری انسانیت جا کے اٹکی ہوئی ہے بھی کہ نہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پتہ لگائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اگر میری باتوں میں اگر آپ حضرات کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، خدا کا واسطہ، اس کے حبیب کا واسطہ مجھے معاف کریں۔ میں دل دکانے کی خاطر نہیں، بس ایک درد ہے کہ ہر بندہ، ہر مسلمان اللہ کا ہو جائے۔ میرے پیر و مرشد یہی کہا کرتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ نہ کمانے کے لیے نہ جمانے کے لیے، نہ کمانے کے لیے نہ جمانے کے لیے، ہم کو ملنا ہے بس ان سے ملانے کے لیے، ہم کو ملنا ہے بس ان سے ملانے کے لیے۔ میں آج تک کسی کے چائے کا متمنی نہیں ہوں، نہ آپ کی دعوتوں کا متمنی، بس یہ ہے کہ ہماری بات اگر صحیح ہو، خدا اور اس کے رسول کی طرف کی اگر بات ہو تو آپ لے لیں، اس پر عمل کریں۔ میری خوشی اسی میں ہے، آپ کھلانا پلانا یہ سب ایک طرف ہے، ہم اس کے لیے نہیں۔ میرے مرشد نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اسی تعلیم پر ہم کو زندگی بسر کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم تمام کو مسلمان بن کر جینے، مسلمان بن کر مرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گزشتہ جمعہ کا جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ آنے والی 20 تاریخ